الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبس اپنے ماتھے پر بل لایا، وتولا اور منہ پھیر لیا۔ عبس کا اردو میں ترجمہ تھیوری چڑھایا، یعنی چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر فرمایا، جیسے چہرہ لال ہو جائے، اس کی حالت بدل جائے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے ترش روئی، یعنی چہرے پر ناگواری۔ عبس ہے، اس نے ماتھے پر بل لایا، تھیوری چڑھایا، چہرے پر ناگواری کی، وتولا اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ، اس بات پر کہ اس کے پاس آیا، الاعمی، ایک نابینا شخص۔ اس بات پر وہ ناراض ہو گئے کہ ان جاءہ، آیا اس کے پاس الاعمی، ایک نابینا شخص۔ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ دل تنگ ہو جائے اور ماتھے پر بل آ جائے، اس کو عبوس کہتے ہیں عربی میں۔ عبس اسی سے لیا گیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مزید تشریح لکھی ہے کہ اگر بل کے ساتھ دانت بھی ظاہر ہو جائے، آدمی کو اندر جب تکلیف ہو جائے نا تو چہرہ متغیر ہو کر اس کے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کو عربی میں کلح کہتے ہیں، کاف لام اور بڑی ہا، حلوائی ہا، کلح۔ اور اگر منہ کو بھی ٹیڑھا کرے، دانت ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ منہ بھی اس کا ٹیڑھا ہو، عربی میں اس کو بصر کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی کرے تو اس کو بسل کہتے ہیں۔ کمال دیکھو عربی زبان، یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے عبوس، یعنی صرف محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بل آیا تھا، جس کو عبسہ فرمایا۔ آگے کی درجات میں سے کوئی نہیں۔ تولا کا اصلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے، مگر یہاں پر آپ اپنی جگہ سے منتقل نہیں ہوئے تھے، مجازی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی کا معنی توجہ نہ کرنا، اعراض کرنا۔ آپ نے اپنا منہ موڑ لیا، اس سے چہرے پر بل آیا اور اپنا منہ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، یہ ناگواری اور توجہ نہ کرنے کا سبب ہے۔ کیوں آپ نے ناگواری ظاہر فرمائی، کیوں توجہ نہیں کی؟ اس لیے کہ اعمی نابینا آ گیا۔ اعمی میں دو اشارے ہیں، ایک یہ ہے کہ اعمی کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اعمی کو نظر نہیں آتا تھا، نابینا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا تھا کہ آپ مصروف ہے اور آپ ایک اہم کام میں مصروف ہے، اس لیے وہ اپنے طور پر معذور تھا۔ اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نابینا ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مستحق توجہ تھے، چونکہ نابینا تھے تو فطری طور سے بھی اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ جو معذور ہو، مجبور ہو، زیادہ قابل توجہ ہو تو اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہے تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب آپ نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا جواب نہ دیا، وہ بہت غمزدہ ہو کر واپس چلا گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے۔
پھر جب آپ اپنی مجلس سے فارغ ہو کر واپس گھر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کی آنکھوں میں کچھ تاریکی محسوس ہو گئی آپ کو، جس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا کہ راستہ نظر آ جائے۔ اسی دوران یہ آیات نازل ہوئی ہے، عبس وتولی۔ آپ نے ان آیات کے نزول کے بعد اس نابینا صحابی کو بلوایا اور اس کا بہت اکرام کیا۔ بعض روایات میں کہ آپ نے اپنی مبارک چادر ان کے لیے بچھائی اور فرمایا ما حاجتک، کیا کام ہے آپ کا؟ هل تريد من شيء، جو ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں آپ کا کام کروں۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی اس صحابی کو آپ دیکھتے تو فرماتے مرحبا، خوش آمدید ہو، بمن عاتبنی فیہ ربی، اس شخص کا جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اور فوراً فرماتے حل لک من حاجہ، آپ کی کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، عوام کے لیے بھی ضروری ہے، طلبہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ناگواری اور اعراض کی وجہ کیا تھی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ناگواری ہوئی اور آپ نے کیوں اعراض فرمایا، یعنی توجہ نہیں کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت ہے، اس لیے آپ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح ایمان لے آئیں اور دوزخ سے بچ جائیں، ہر وقت اسی فکر میں رہتے، حتیٰ کہ قرآن کریم نے آپ کو اس سے منع کیا کہ آپ اپنی فکر میں نہ لگیں۔ سورہ کہف میں ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ اپنے کو ہلاک کریں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام ہے ان کو بات پہنچانا، باقی اس کی قسمت ہے کہ اس کو ہدایت ہو یا نہ ہو۔ سورہ شعراء میں ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے کو ہلاک کریں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ نحل میں ہے ولا تحزن علیہم، ان کے بارے میں غم نہ کرے آپ، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور وہ سازش کرتے ہیں اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف، اس سے پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ سورہ فاطر میں ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ ان کے ایمان لانے پر افسوس کر کے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی آپ کو اتنی شفقت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منع فرما رہے۔ خصوصاً مکہ کے جو سردار تھے آپ کو ان کی ایمان لانے کی بہت حرص تھی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا قبائلی علاقہ ہے، قبائلی لوگ اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں، اگر یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو عرب کے سارے لوگ اسلام میں آ جائیں گے، جب عرب اسلام میں آئیں گے تو عجم کے لیے راستہ کھلے گا، اس کی بہت حرص تھی۔ اور آپ کو ایسے مواقع بہت کم ملتے تھے کہ سارے سردار ایک جگہ جمع ہوں، یہ عجیب اتفاق تھا کہ سارے سردار ایک جگہ جمع تھے اور وہ اس کے لیے راضی بھی ہو گئے کہ حضور کی بات سن لے، حالانکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے تھے، آپ اگر بات کرتے تھے وہ آپ کو روکتے تھے یا اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ یہ تو بڑا موقع تھا کہ آپ کی بات سن رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ کرو کہ ایک تو آپ کی شفقت امت کے ساتھ، پھر سرداران عرب کے ایمان کی حرص، پھر ایسا موقع، کتنی اہم بات، اور ان کو اسلام میں لانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرح وہ مسلمان ہے اس کو کوئی آیت کا ترجمہ بتانا ہے، یعنی کافر ہے، ان کو مسلمان بنانے کی کوشش ہے۔ کتنی اہم مجلس ہے۔ اس دوران ابن ام مکتوم آ گئے، یہ قدیم الاسلام مسلمان ہے، کل آپ کو بتایا تھا، مہاجرین اولین میں سے ہے۔
چونکہ وہ نابینا ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے کہ حضور کی مصروفیت کیا ہے، اس لیے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے دے دو۔ حضور نے جواب نہ دیا تو ان کو چپ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ چپ نہ ہوئے، پھر سوال کیا، حضور نے جواب نہ دیا، پھر ان کو چپ ہونا چاہیے تھا۔ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، کانوں سے تو سنتا تھا۔ تیسری بار پھر بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اس کا جو قائد تھا، اس کی لاٹھی جس کے ہاتھ میں تھی، جو اس کو لایا ہوا تھا، اس نے بھی ان کو منع کیا کہ بھئی آپ چپ ہو جاؤ، بس جواب نہیں ملا، مگر وہ سمجھے نہیں، بار بار سوال کیا۔ تو بتاؤ حضور کی ناگواری معقول ہے یا نہیں ہے؟ یار اتنے اسباب جمع ہو گئے ہیں، اتنی اہم مجلس میں آپ ہیں، اور ایک شخص آیا، ایک دفعہ اس کو جواب نہ ملا، دو ملا، نہیں ملا، تیسری بار نہیں ملا تو اس کو چپ ہو جانا چاہیے تھا۔ اور وہ اپنے گھر کا بندہ ہے، پرانا آدمی ہے، یہ تو ہر دن دستیاب بھی نہیں ہوں گے، کل پھر ہم کہاں سے ان کو ڈھونڈیں گے؟ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطع کلامی کی وجہ سے ناگواری ہوئی کہ اس کا یہ جو میں ان سے بات کر رہا تھا اس کو کیوں کاٹ دیا انہوں نے، جبکہ اس کو اس کے قائد نے منع بھی کیا تھا۔ سمجھ میں آ گئے؟ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے، بعض حضرات نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ ہمیشہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ آپ کی بات کو کسی شریف آدمی نے اب تک نہیں مانی ہے، کیونکہ شریف وہ لوگ سرداروں کو سمجھتے تھے، نوابوں کو سمجھتے تھے، پیسے والوں کو سمجھتے تھے۔ آپ کی بات کو یا کسی لنگڑے نے، لولے نے، فقیر نے، غلام نے، سمجھے نہیں سمجھے، یا جو ہے نا کسی اندھے نے، اس طرح کے لوگوں نے آپ کی بات مانی ہے۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کی بات کو تو کسی سردار کو ماننا چاہیے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ جو دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، یہ جو ہے نا مسجد سے جو آواز اٹھتی ہے، یہ اگر ان کی بات صحیح ہوتی تو یہ تعلیم یافتہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ سارے یہ چوکیدار، ریڑھی باز، یہ ایسے غریب لوگ جو ہے نا کہ مدرسوں میں جاؤ بھی انہیں غریبوں کے بچے ہیں، آپ مسجد میں جاؤ، آپ جو ہے نا کسی خانقاہ میں جاؤ، آپ کسی تبلیغی جماعت میں جاؤ، اکثر یہ غریب آپ کو ملیں گے، بڑا تو کوئی آدمی نہیں آیا۔ اس دوران ابن ام مکتوم جو آ گئے، سمجھو ان کے اعتراض کو تازہ کیا کہ دیکھو یہ اندھا آدمی ہے، یہ آپ کا صحابی بنا ہے، ایسے لوگ ہیں آپ کے صحابی۔ حضور کے ذہن میں پہلے سے یہ بات تھی، کیونکہ وہ بار بار اعتراض کرتے تھے کہ بڑا کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جب عبداللہ آ گئے تو حضور کو ان کو وہ اعتراض یاد آ گیا کہ یہ ویسے اعتراض کرتے رہتے ہیں، ابھی اب ابن ام مکتوم آ گیا تو وہ اعتراض تازہ ہو گیا، اس لیے آپ کو تکلیف ہو گئی کہ اس کو اس موقع میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال سے پہلے حضور کو ناگواری ہوئی۔ میں نے پہلی وجہ جو بتائی ہے وہ جمہور کی رائے ہے کہ سوال کے بعد آپ کو ناگواری ہوئی۔ یہ دوسری جو وجہ بتائی ہے ناگواری اس اندھے ہونے کی وجہ سے ہوئی، کہ پہلے سے کہہ رہے تمہارے شاگرد سارے ایسے اندھے لنگڑے لولے لوگ ہیں، تو یہ آ گیا تو ان کا اعتراض یقینی ہو گیا نا، تو یہ اور دور بھاگیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال سے پہلے حضور کو ناگواری ہو گئی، اس کو اس موقع میں نہیں آنا چاہیے۔ اور جمہور کی رائے یہ کہ نہیں، حضور سے سوال کیا، پھر بار بار سوال کیا، پھر جو قائد ہے اس کو کھینچنے والا اس کی بات بھی نہیں مانی، تو اس کے بعد پھر آپ کو ناگواری ہوئی، وہ ہٹا نہیں اور بار بار سوال کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ اچھا، مگر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناگواری ہے وہ بھی زبان سے نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کوئی بات ان کو کہی ہو کہ وہی ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ آپ کی ناگواری صرف یہ ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر بل آ گیا،
بتاؤ چہرے کا بل اندھے کو نظر آتا ہے؟ ہاں یار آپ آنکھیں بند کرو، میں اپنا چہرہ ایسا بل دے دوں، آپ مجھے دیکھیں گے؟ ہاں اس میں کئی باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو بیان کیا گیا کہ آپ اتنے اونچے مرتبہ اخلاق پر ہیں کہ جس شخص سے اتنی بڑی ناگواری ہوئی ہے، سمجھو پوری دنیا کے ایمان کو خطرے میں ڈالا ابن ام مکتوم نے، کیونکہ حضور کو امید تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے نا، ان کی وجہ سے جتنے وہاں کے لوگ ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے. اتنا بڑا نقصان کیا، پھر بھی آپ نے ایسی ناگواری کی کہ اس کو تکلیف کوئی نہ ہو. بھائی زبان سے آپ اس کو ڈانٹتے تو کان ہے نا سن رہا تھا، اس کو تکلیف ہوتی. آپ نے کیا کیا؟ بس ہے اپنے چہرے پر بل لایا، وہ تولا اپنا منہ پھیر لیا. پتہ چل گیا ابن ام مکتوم کو، اس کو تو کوئی پتہ نہیں چلا. کیا خیال ہے؟ یہ حضور کے خلق عظیم کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے اخلاق اتنے اونچے ہیں، جس نے اتنی زیادہ تکلیف دی ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا پیش آئے کہ ان کو محسوس ہی نہ ہو، یعنی الفاظ کوئی آپ نے استعمال نہیں فرمایا. اور پھر دوسری بات، عبس وتولا، یہ غائب کے صیغے ہیں. عبس اس نے اپنے چہرے میں بل لایا، ابستا نہیں ہے کہ تو نے بل لایا. تولا اس نے اپنا منہ پھیر لیا، یہ نہیں فرمایا کہ تو نے. گویا کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے. یعنی انداز خطاب دیکھیے قرآن کا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تنبیہ بھی کس انداز کا ہے کہ کسی نے چہرے پر بل لایا، کسی نے اپنا منہ پھیر لیا، یعنی آپ نہیں ہے کوئی اور ہے. کیونکہ آپ کے اخلاق اتنے عظیم ہیں کہ آپ ایسے کام نہیں کرتے. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اور پھر تولا، یہ تفاعل کا باب ہے، اس کا ایک مادہ ہے کہ زور سے ایک کام کو کرنا، تکلف سے. تولا کا ترجمہ ہوگا زور سے آپ نے اپنا منہ پھیر لیا. ایک تو ہوتا ہے نا غیر اختیاری آدمی کو غصہ آ گیا اس نے اپنا منہ پھیر لیا، ایسے نہیں ہوا. حضور نے قصداً سوچ سمجھ کر اختیاری طور سے زور لگا کر کے اپنی طبیعت کے خلاف کر کے اپنا منہ پھیر لیا تاکہ یہ کفار ناراض نہ ہو اور ان کو دعوت اسلام اچھی طرح ہضم ہو جائے. انداز قرآن کے الفاظ کا انداز دیکھو. تولا زور سے، اپنے اختیار سے، اپنے طبیعت کے خلاف دباؤ ڈال کر آپ نے اپنا منہ پھیر لیا. کیونکہ آپ کے اخلاق مبارکہ میں ہے کہ جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، حضور جو ہے نا اس وقت اس کے سے چہرہ اپنا نہیں پھیرتے جب تک وہ خود نہ پھیرے. جس کا ہاتھ آپ پکڑتے اس وقت ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھوڑے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنے مصروفیت کے باوجود، اتنی اونچی شان کے باوجود تولا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انداز خطاب کتنا عجیب ہے. سمجھ میں نہیں آئی؟ زور سے اس نے یہ کام کیا، اس کی عادت یہ نہیں ہے ایسے کرنا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیوں کی گئی؟ یہ مشفقانہ تنبیہ، یہ سمجھنے کی بات ہے. قرآن میں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو بات آئی ہے آج اس کو سمجھ لیں آپ. دیکھو انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہے. یعنی نبوت سے پہلے بھی وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، نبوت کے بعد بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے. معصوم کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی طاقت نہیں ہے، گناہ کی طاقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مزاج پر رکھا ہے کہ وہ گناہ اپنے اختیار سے نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے
جیسے ہم سب میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر چائے پیشاب پی سکتا ہے، نہیں پی سکتا، مگر کوئی پیے گا؟ طاقت تو ہے پیشاب پینے کا، مگر طبی طور سے ہمیں اس سے نفرت ہے. بہت مجبوری بھی ہو تو کوئی پیشاب نہیں پیے گا. انبیاء علیہ السلام کے لیے گناہ اسی طرح ہے، فطری طور، طبی طور اس کی نجاست، اس کی خباثت، اس کی برائی ان کی طبیعت میں رکھی گئی ہے. اس لیے طاقت تو ہے گناہ کرنے کی، مگر پھر گناہ نہیں کرتے. اس کو معصوم کہتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں کئی تنبیہات ہیں، ان کو باقاعدہ تنبیہ کی گئی ہے، ان کی لغزش اور خطا پر ان کو روکا گیا ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا. آپ نے یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں سنا ہوگا کہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے تاکہ مچھلی کی پیٹ میں دیا گیا، اور مچھلی کی پیٹ میں کئی عرصہ رہے کہ وہ کیوں جو ہے نا قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، ان کو نہیں نکلنا چاہیے. اس طرح کے واقعات قرآن میں ہیں. اس کا جواب سمجھ لیں. دیکھو، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کئی چیزوں میں اجتہادی اختیار دے دیتا ہے کہ تمہاری مرضی یہ کرو یا تمہاری مرضی یہ کرو. اس کو اجتہادی اختیار کہتے ہیں. یعنی ان کو اپنی رائے پر 2-3 راستے دیے جاتے ہیں کہ یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو. جیسے وزیر اعظم ملک کا اپنے نائب کو چھوٹے بچے کی طرح ایک ایک بات تو نہیں سکھائے گا، اس کو ایک کلیہ بتائے گا، قانون بتائے گا کہ یار آپ کو جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، پھر راستے دے دے گا، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کا نائب ہوگا وہ با اختیار ہوگا ان راستوں کو اختیار کرنے میں. بھئی جب اس کو قانون بتایا گیا ہے، جب اس کو راستوں کا اختیار دیا گیا ہے تو اس کی مرضی جو کام کرے. مگر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایسے راستے پر وہ چلنا شروع کرتا ہے کہ وزیر اعظم اختیار دینے کے باوجود اس کو پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر وزیر اعظم صاحب نے اپنے نائب سے کہا کہ یار یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ہڑتال ہو رہے ہیں، قصے ہو رہے ہیں، اس کو سنبھالو. کیا کرو؟ سنبھالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا اٹھاؤ. سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک طریقہ ہے کہ ان سے بات چیت کرو، ایک طریقہ ہے کہ ان کو ٹائم دے دو کہ بھئی 10 دن صبر کرو، ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اب اس نے کیا کیا؟ ڈنڈا اٹھایا. اس کی وجہ سے کچھ لوگ مر گئے، ملک میں اور فساد ہو گیا. وزیر اعظم نے اگرچہ اختیار دیا تھا تو وہ نہیں کہے گا اپنے نائب کو کہ یار کیا اچھا ہوتا اگر آپ جو ہے نا ان سے مذاکرات کرتے، اس مصیبت میں ہم نہ پڑتے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو جن چیزوں میں اختیار دیا جاتا ہے ان میں بعض ایسی باریک صورتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ راستہ نہ ہو، یہ راستہ ہو. جیسے یونس علیہ السلام کا آپ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے کہا قوم پر ہم عذاب لائیں گے، قوم کو ختم کر دیں گے. ڈیٹ دے دیا کہ اس تاریخ کو عذاب آئے گا اور سب قوم ختم ہو جائے گی. تو ان کو عذاب لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پیغمبر پر تو عذاب نہیں آتا ہے نا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ بچنے کی کوشش کرو. ابھی یہاں دور کسی جگہ میں جاؤ یا علاقہ کو چھوڑ دو یا جو ہے نا کوئی بھی راستہ آپ سمجھ سکتے ہو. تو یونس علیہ السلام نے اپنے رائے کو استعمال کر کے قوم کو چھوڑ دیا. کیا کیا؟ اس پر اس کو تنبیہ ہوئی کہ آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ وہاں کوئی انتظام کرتے جدھر قوم ہے اس سے ذرا دور چلے جاتے، یا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے کہ یا اللہ میں کیا کروں. دیکھو اختیار دینے کے باوجود، یعنی یونس علیہ السلام کا نکلنا گناہ نہیں تھا. بھئی عذاب آ رہا ہے اس گھر میں تو اس کا مطلب ہے گھر سے نکلو. مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ صریح حکم مانگے ہم سے کہ اللہ بھی میں کیا کروں.
یار آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ماتحتوں میں کبھی باپ اپنے بچے کو کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یا استاد اپنے شاگرد کو، وہ کر لیتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، تو بعد میں نہیں کہتا کم سے کم ہم سے پوچھ تو لیتے. کہتا ابا آپ نے تو کہا تھا جو مرضی کرو. کہا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا مگر پوچھنا کوئی گناہ تھا، کم سے پوچھ لیتے. جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سے کیوں نہیں سیدھا سیدھا بات کی کہ اب میں کیا کروں، ایسے چلے گئے، اس پر پکڑ ہوئی. گناہ نہیں تھا یار، گناہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ اس کا اختیار نہ دیا جاتا. اختیار دیا ہے پھر کیا مطلب ہے گناہ کا؟ گناہ نہیں ہے مگر اس کی شان اتنی بلند ہے، اس سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ بعد میں جو نقصان ہونا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ سیدھا سیدھا پوچھتا تو وہ نقصان نہ ہوتا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اتنا زندگی بھر یونس علیہ السلام کو ذلیل کیا قوم نے نا. اب اس کے بعد یونس علیہ السلام چونکہ تشریف لے گئے، قوم کے دل میں اللہ نے ڈالا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو عذاب ٹال دیا ان سے. یونس علیہ السلام دعا کر کر کے تک گئے تھے اللہ عذاب دے دو ان کو. سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ عذاب دے دو، مجھے ذلیل کیا، انہوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں. مگر یونس علیہ السلام کی مرضی کے خلاف ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ ان پر عذاب نہ آئے، اور یونس علیہ السلام نے جلدی کی. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ قرآن میں ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکہ والے تمہیں تنگ کر رہے، پریشان کر رہے، مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا، یعنی جلد بازی نہ کرنا، ہمارے حکم کا انتظار کرو. جب تک ہجرت کا حکم نہیں آئے 13 سال حضور نے اس مشقت کو برداشت کیا نہیں کیا مکہ میں، بہت سخت مشقت تھی نا. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح جلدی نہ کرنا. تو یہاں بھی ایسا ہے. اب جواب کو اچھی طرح سمجھیں. حضرت ابن ام مکتوم طالب ہے، طالب. یہ کفار جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ منکر ہے، غیر طالب ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ وہ طالب ہے. یہ دوسری سوچ، ابن ام مکتوم اپنے گھر کا آدمی ہے، ہر وقت دستیاب ہے. ابھی نہیں تو شام میں آ جائے، پوچھ لے، کل پوچھ لے. یہ لوگ ہر دن دستیاب نہیں ہیں. کیا ہے؟ دوسری سوچ یہ ہے کہ قسمتی آج دستیاب ہو گئے ہیں اس لیے ان کو مقدم رکھا جائے. ابن ام مکتوم ہر دن اس کا گھر ہے، اس کے لیے کیا مشکل. یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا، آیا نا، عقلی طور سے بھی درست سوچ. تیسری بات، یہ کفار اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ابدی دوزخ میں چلے جائیں گے. ان کو بچانا زیادہ ضروری نہیں ہے. ابن ام مکتوم تو مسلمان ہے، وہ دوزخ میں تو نہیں جائے گا، زیادہ سے زیادہ کوئی گناہ میں مبتلا ہوگا نا، گناہ سے توبہ کرے گا. یعنی وہ کینسر کے مریض ہے، یہ نزلہ کا مریض ہے. تو کینسر کے مریض کو ڈاکٹر زیادہ توجہ دے دے یا نزلہ کے مریض کو؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا کہ یہ کینسر کے مریض ہے اور یہ نزلہ کا، اس لیے آپ نے نزلہ والے سے بے توجہی کی اور کہا کہ جو ہے نا کینسر والے کا علاج کرنا چاہیے. بالکل معقول بات ہے. اللہ تعالیٰ اور چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ کینسر کے مریض ہے، یہ نزلہ کا، مگر وہ کینسر والا ظالم وہ آپ سے علاج کرنا ہی نہیں چاہتا. زور سے کیا علاج کرنا ہے اس کا؟ اس میں طلب نہیں ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ نزلے کا مریض ہے مگر یہ علاج کرنا چاہتا ہے. یار ڈاکٹر ہے، اگر کوئی غریب مریض بھی آئے اس سے علاج کرنا چاہتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی صدر مملکت آئے وہ ڈاکٹر کا مخالف ہے، ڈاکٹر سے علاج نہیں کرنا چاہتا، تو ڈاکٹر کس کی طرف توجہ دے گا؟ غریب کی طرف نا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ طلب کو دیکھنا چاہیے، طلب، کہ جس کے اندر طلب ہے اس کی قدر کرو.
جس کے اندر طلب نہیں ہے. یار آدمی حیران ہوتا ہے بخدا اگر اس نقطے پر سوچتا ہے. حضرت ابو طالب 8 سال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت میں رہے ہیں. بعض روایات میں 12 سال سے. اندازہ کرو یار، 45 سال میں تو آپ کی شادی ہوئی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت ابو طالب اتنا عرصہ آپ کے والد کی جگہ آپ کی خدمت کرتا رہا ہے، مگر کلمہ ہے نصیب نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ طلب نہیں تھی. طلب روح المعانی میں لکھا ہے ابو طالب کے بارے میں بالکل گفتگو نہ کرو، حضور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. سمجھیں؟ جیسے دوسرے کفار کے بارے میں بات کرتے ہو نا، ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے، ابو طالب کے بارے میں چپ ہو جاؤ. جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ اسلام پر نہیں مرے ہیں، کفر پر مرے ہیں، مگر بہرحال حضور کا اتنا قریبی تعلق. جب وہ اس حال میں فوت ہو گئے تو حضور کھانا نہیں کھا سکتے تھے غم کی وجہ سے، مگر طلب نہیں تھی. تو دیکھو ایمان نصیب نہ ہو. بلال حبشی کدھر سے آیا تھا؟ صہیب رومی. صہیب ہے تو عربی، مگر روم میں قید ہو گیا تھا بچپنے سے. وہاں عربی کے ساتھ رومی کو مکس کر کے واپس لوٹا تھا، اس لیے اس کو صہیب رومی کہتے تھے. سمجھے نہیں سمجھے؟ سلمان فارسی کہاں سے آئے تھے؟ ان میں طلب تھی. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے طلب. بڑے چھوٹے اللہ کے سامنے سب چھوٹے، اللہ کے سامنے کون بڑا ہے؟ تو اس میں طلب تھی، آپ نے کیوں توجہ نہیں کی؟ اور ان میں طلب نہیں تھی، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے؟ بات سمجھ گئے؟ اختیار تو تھا، وجہ بھی معقول تھی، مگر اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کو چاہتا تھا. اس لیے حضور کو تنبیہ ہوئی، مگر بہت اکرام کے ساتھ تنبیہ ہوئی. صیغہ غائب کا. اور ابس میں نے آپ کو کہا نا، تھوڑا سا چہرے کو ایسا بل دینا، اس سے آگے کچھ نہ ہو. اتنا معمولی جو ہے نا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ. اس لیے عقیدہ پکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی گناہ نہیں کر سکتے ہیں. جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کو ڈانٹا گیا ہے وہ اس اختیاری چیزوں میں سے کسی ایسی اختیاری چیز پر ڈانٹا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کو پسند کرتے تھے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس کو نہیں آئی تو بعد میں پھر مجھ سے مل لے، میں اور مثالوں سے یہ سمجھاؤں گا اس کو انشاءاللہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. مسلمانوں میں ایک نالائق طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام بھی ہماری طرح ہے، ہماری طرح گناہ کرتے ہیں. اگر انبیاء علیہ السلام گناہ کریں گے، ریل کا انجن جو ہے نا بست ہو جائے گا، پھر ڈبوں کو کھینچ سکے گا؟ انبیاء تو انجن ہے نا امت کے. الیاذ باللہ انبیاء علیہ السلام بھی گناہ کریں گے تو پھر ہم ڈبے ہم کو کیسے کھینچیں گے یار؟ کھینچ سکیں گے؟ تو یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ ہے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم. ناممکن ہے کسی نبی سے کوئی گناہ ہونا. نہ صغیرہ گناہ کر سکتا ہے، نہ کبیرہ گناہ کر سکتا ہے. صغیرہ سے بھی معصوم ہے، کبیرہ سے بھی معصوم. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ دے دے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب